لائک کمنٹ شیئر اینڈ سبسکرائب آسک مفتی مستقیم میواتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر پر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ انعام الحسن صاحب گاؤں بریڈ میوات سے معلوم کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ گھر پر نماز پڑھ لیتے ہیں، تو آیا گھر پر نماز پڑھنے والوں کی نماز ادا ہو جاتی ہے یا نہیں؟ شرعاً اس کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں؟ دیکھیے بھائی، نماز کو جماعت کے ساتھ مسجد جا کر پڑھنا چاہیے، کیونکہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے جو کہ حکم کے اعتبار سے واجب کے درجے میں ہیں۔ بلا عذر شرعی، بغیر کسی بیماری و پریشانی کے گھر پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت مؤکدہ جو کہ حکم کے اعتبار سے واجب کے درجے میں ہے۔ جو بندے محض کاہلی اور سستی کی وجہ سے، ان کو کوئی بیماری نہیں ہے، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، گھر پر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، تو ایسے بندے گناہ گار ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں چند نوجوانوں کو بلاؤں اور ان سے کہوں کہ کچھ ایندھن لکڑیاں اکٹھی کریں اور ان لوگوں کے پاس جاؤں جو محض کاہلی اور سستی کی وجہ سے گھر پر نماز پڑھ لیتے ہیں، اور جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشفق و مہربان اس امت کے لیے کون ہو سکتا ہے؟ لیکن کیا ہے، دل میں اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو کیا ہے، محض کاہلی کی وجہ سے، محض سستی کی وجہ سے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ الحاصل خلاصہ کلام یہ ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، مسجد جا کر پڑھنا چاہیے۔ ہاں کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مجبوری ہے، بندہ مسجد نہیں جا سکتا، یا مسجد کا فاصلہ بہت لمبا ہے، کسی مجبوری پہ بیماری کے تحت مسجد نہیں جا سکتا، تو پھر نماز کو گھر پہ پڑھنے کی گنجائش ہے۔ عام حالات میں گھر پر نماز پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ اگر مسجد پہنچوں گا تو نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، نماز قضا ہو جائے گی، تو اس صورت میں بھی گھر پر نماز ادا کی جا سکتی ہے، بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی پریشانی کے، کہ انسان کو کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، تو اس صورت میں نماز کو گھر پر پڑھنا یہ درست نہیں ہوگا، اس کی شرعاً گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسا کام کرتا ہے، بلا عذر شرعی گھر پہ نماز پڑھتا ہے، تو اس کی نماز پھر کراہت سے خالی نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ تمام قیمتی اور آسان باتیں آپ حضرات کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ دلائل کے لیے آپ ابو داؤد شریف دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح فتاوی شامی دیکھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لائک کمنٹ شیئر اینڈ سبسکرائب آسک مفتی مستقیم میواتی۔